السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ لاسٹ میرا تھا تھوڑا سا بتایا تھا کہ امریکہ کے جو اس نے پاکستان کے لیے کیا، کچھ نے کہا کہ بھئی اپنے مفادات کے لیے کیا، تو بھئی ہر کوئی اپنے مفادات کے لیے سوچتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے کیوں نہیں سوچا ملک و قوم کے مفادات کے لیے؟ اپنے ذاتی مفادات کے لیے سوچا۔ منع تو نہیں کیا تھا اس نے کہ بھئی آپ نے نا یہ نہیں کرنا ہے، اپنی جیبیں بھرنی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ حکمران ان کے ایسے ہیں کہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، اپنے کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر چلنے تو اسی طرح چل رہا ہے۔ سوچنا چاہیے۔ بہرحال دوسری آج ٹاپک ہے ہمارا حقوق العباد۔ تو حقوق العباد بہت ضروری چیز ہے۔ حقوق اللہ شاید اللہ معاف کر دے، بہت غفور الرحیم ہے، لیکن حقوق العباد اللہ بھی معاف نہیں کریں گے جب تک کے ساتھ جس کے ساتھ ذاتی ہوئی ہو وہ معاف نہ کرے۔ اور یوم حشر کو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ کوئی کسی کو خواہ مخواہ معاف نہیں کرے گا، آپ کی ساری نیکیاں لے لے گا، اپنے سارے گناہ آپ کو دے دے گا۔ حقوق العباد بہت ضروری ہے، ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ حقوق العباد میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ اپنے نیبرز کا، اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھنا چاہیے، آپ کے پڑوسی آپ سے ناراض نہ ہوں، آپ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہوں، رسپیکٹ کر رہے ہوں ان کی۔ آپ کے والدین وہ آپ سے خوش ہوں، آپ رسپیکٹ کریں، ان کی احترام دیں۔ گھڑی دو گھڑی کبھی دن میں ایک ٹائم نکال کے تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جایا کریں، تاکہ وہ بھی دل کی بات کر کے ہلکے ہو جائیں، آپ بھی کچھ بات کر لیں۔ تو یہ حقوق العباد میں ہی آتا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کو کتنا ٹائم دیا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا کیا، آپ نے کوئی ذاتی تو نہیں کر لیا، آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا۔ پھر اور قریب کے رشتوں میں آ جاتے ہیں آپ کی بیگم اور بچے، ان کا بھی آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے، کیونکہ وہاں پکڑ، یہ جو رشتے ہیں ان میں پکڑ بہت ہے، ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچے اور پڑوسی۔ ویسے تو ہر اس میں ہی پکڑ ہے، لیکن یہ آپ کے، کیونکہ یہ آپ کے اس انڈر ہوتے ہیں، خاص کر بیوی اور بچے۔ بہن بھائی چلیں اپنے اپنے خوش ہوتے ہیں، والدین بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کی آپ سے نادانستگی طور پہ بھی کوئی غلط بات ہو گئی تو اللہ کے یہاں بہت زبردست پکڑ ہے اس کی۔ اور بیوی بچے کیونکہ آپ کے انڈر آتے ہیں، تو یہاں آپ جو ہے نا بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے میں پکڑا جاؤں قیامت میں۔ بچوں کو ان کا حقوق دیں، بچوں کے حقوق جو ہیں ان کو پیار محبت دیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، ان سے پوچھیں کہ ہاں بھائی کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہے، کہیں گھمانے لے جائیں، کسی ویک میں ایک دن بچوں کو باہر، اگر شاپنگ نہیں کرا سکتے تو گھومنے چلے جائیں، کسی پارک میں چلے جائیں، ان کو ٹائم دے بچوں کو، تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے ہمارے والد اور والدہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اظہار کا طریقہ کرنا ہوتا ہے بچوں کے لیے، یہ نہیں کہ بچوں کو بالکل چھوڑ دیا جو چاہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے جو نا بس اپنے چکروں میں لگے ہوئے، نہیں۔ یوم محشر جب اگر بچوں غلط نکل آئے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ہمارے باپ نے ہمارا خیال نہیں رکھا، ہمارے باپ نے ہماری پرورش میں کوئی مدد نہیں کی۔ تو یاد رکھیے وہ جو بچے کے جو بھی گناہ ہیں اس کو تو ہوں گے، آپ کے گلے بھی پڑیں گے، وہ آپ بھی اس کے سزاوار ہوں گے۔ بچوں کے بہت حقوق ہیں، ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، بچوں کے بہت حقوق ہیں، ان کی پرسائی پروری، تربیت، تعلیم،
ادب احترام یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا. آپ ان کو دیکھیں قرآن پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نظر رکھیں ان پہ کسی غلط وے میں نہ چلے جائیں، ورنہ آپ کی پکڑ بہت خطرناک ہوگی. اسی طرح بیوی کے حقوق بھی ہیں. آپ نے رسپیکٹ دینی ہے، عزت دینی ہے بیوی کو، اس کو اپنا سب کچھ سمجھنا ہے، کیونکہ آپ کے کوئی راز اس سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے، اس کے کوئی راز آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے. ایک دوسرے کا سطر ہے، اسلام میں کہا ہے یہ. بیوی کا احترام کریں، رسپیکٹ کریں. یہ نہیں کہ بس آپ جاب کر کے گھر میں آئے تو بس میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے اور بیٹھ جائیں اور مست خواہ مخواہ کی ایسی غلط بات ہوگا. بہت سے لوگ کرتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا میں، بہت سے لوگ کرتے ہیں. اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بس میں گھر کا مالک میں ہوں، میں جو چاہوں کروں. بہت خطرناک پکڑ ہوگی آپ کی. بیوی کے حقوق ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کبھی کبھار آٹا بھی گونتے تھے، گھر کا کام بھی کرتے تھے، ہاتھ بٹاتے تھے. ان سے سیکھنا چاہیے، یہ سنت رسول اللہ بھی ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی کو لے آئے اور آپ نے کہا بھائی 7 دن کی مجھے جو ہے نا ایک وہ ہو گیا ہے تو میں جو ہے نا بس اپنا یوز کرتا رہوں، اور آپ 5 دن کام کر کے آپ 2 دن کہتے ہیں کہ بھائی میں اب چھٹی کروں گا، آرام کروں گا، کوئی کام نہیں کرنا ہے. برابری کا حقوق کرنے ہیں تو آپ 2 چھٹی ہیں تو 1 چھٹی آپ کریں، 1 چھٹی آپ اپنی وائف کو بولیے کہ آپ آرام کیجیے، آپ ریسٹ کیجیے. آج بچوں کو میں سنبھالوں گا، گھر کا کام میں کروں گا، کھانا میں بناؤں گا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 1 دن کے کام میں کیسا ہوتا ہے. سوچیے ذرا کبھی آپ بیگم کا ہاتھ بٹائیے ہر کام میں، اس سے مشورہ کیجیے. آپ کو صحیح مشورہ دینے والی آپ کی بیگم صاحبہ ہی ہوتی ہیں. وہ صحیح مشورہ دیں گی. وہ احساس ہوتا ہے کہ میرا شوہر کتنی محنت کرتا ہے. آپ ان بچوں کا سوچیں جو جن کی ماں باپ، خاص کر والد کی بات کر رہا ہوں، ماں تو خیر اللہ تعالیٰ نے ماں کو درجہ ایسا دے دیا ہے کہ کوئی ماں ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو اپنی اولاد سے محبت نہ کرے. اولاد تو ماں تو اپنی قربان کر دیتی ہے اپنے آپ کو، اپنی جان نکال کے دے دیتی ہے اپنی اولاد کو. باپوں کے لیے ہے اپنی اولاد کو محبت کریں، اسے پیار سے بٹھائیں اپنے پاس، اس سے بات کریں، اس سے پوچھیں آج کیا ہوا دن میں، کیا کیا آپ نے. لے کے جائیں باہر ویکینڈ پہ کہیں، تاکہ تفریح کرائیں ان کو، تاکہ یہ باتیں جب بڑے ہوں گے نا تو ان کے ذہنوں میں رہیں گی کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے یہ کیا تھا. ہمیں باہر لے کے جاتے تھے، ہمیں گھماتے تھے، ہم سے باتیں کرتے تھے. تو وہ پھر آپ کا رسپیکٹ بھی ایسے ہی کریں گے. اور اگر آپ نے آج ان کی رسپیکٹ اور ان کو پیار محبت نہیں دیا تو کل وہ پھر آپ کو کیسے دیں گے؟ آپ ان کے لیے ایک اجنبی سے ہوں گے پھر. تو میری باتوں کو سوچیے گا، سمجھیے گا، اور اگر میرے منہ سے کوئی بات نادانستگی میں غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.